اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر وہ انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض کیسے ملتا ہے؟ یہاں فرمایا گیا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی بھی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے دے۔ اچھا قرض دینا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دے دینا۔ اللہ کے راستے میں اگر اللہ کی رضا کے لیے دو گے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جب ان کا دور خلافت تھا تو قحط پڑ گیا۔ قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، اور یمن سے ایک قافلہ آ رہا تھا 70 اونٹوں کا، جس کے اوپر ذخیرہ بہت تھا۔ تو جب مکے کے قریب آیا تو جو بیوپاری تھے نا منڈی کے، وہ بھاگ کر آگے گئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو 10 گنا پرافٹ دیتے ہیں۔ اس قافلے والے کو کہنے لگے ہم تجھے 10 گنا پرافٹ دیتے ہیں، آپ جو ہے یہ ذخیرہ ہمیں دے دیں، مال ہمیں دے دیں، ہم آگے اس کو بڑھا چڑھا کر بیچیں گے۔ یہ طریقہ پہلے تو غلط ہے۔ ہمیشہ جو مال منڈی میں آ رہا ہے اس کو منڈی میں آنے دیا جائے، باہر سے نہ خریدا جائے۔ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے عام روٹین کے مطابق جیسے پرافٹ ہوتی ہے ویسے اس حساب سے لیا جائے، اور مال کو جو ہے اسے ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، اور لوگوں سے ناجائز فائدہ نہ لیا جائے، زیادہ بڑھا چڑھا کے نہ لیا جائے نہ دیا جائے۔ تو آگے سے جو شخص تھا وہ صحابی رسول تھا، وہ کہنے لگا میں ایسے شخص کو دوں گا جو مجھے اس سے زیادہ پرافٹ دے۔ وہ کہنے لگے ہم سے بڑھ کر تو کوئی تاجر ہے نہیں جو زیادہ دے ہمیں، اس سے آپ کو زیادہ دے، 10 گنا سے بھی زیادہ۔ تو اس نے کہا وہ ہے تاجر، آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو وہ لانے والا کون تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ان کا مال گوداموں میں آ گیا تو انہوں نے آ کر اعلان کر دیا۔ تو اس بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس بات پر پختہ تھے کہ عثمان ان کو زیادہ داموں نہیں دے گا تاجروں کو، کیوں کہ وہ جانتا ہے، وہ ویسے ہی سخی آدمی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، مال تو میرا ہی ہے پیچھے اور کسی کا نہیں۔ تو جب اس نے گوداموں میں لگائے تھے تو اعلان کر دیا کہ ہر امیر غریب مجھ سے غلہ لے سکتا ہے فری میں۔ تو اب وہ جو تھے نا سوچنے لگے 10 گنا دینے والے، انہوں نے کہا بھی یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے بندو، اللہ نے کہا جو میرے راستے میں 1 دیتا ہے میں اسے 70 گنا دیتا ہوں، تم تو 10 گنا دے رہے تھے، مجھے اس کا اجر 70 گنا ملے گا۔ تو ایسے شخص جو ہیں یہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں جو کوئی ایسا ہے جو مجھے ایک قرضہ دے اور میں اس کو بڑھا چڑھا کر دے دوں۔ یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے
بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ 15 تاریخ کو تیل بڑھنا ہے تو ہم 10 کو بند کر دیتے ہیں، یا دیکھ لیتے ہیں گندم کا ریٹ بڑھنے والا ہے تو جو پڑی ہے اس کو ہم ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی مثال دی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ ضرورت ہے اسے دو۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو بالآخر ان لوگوں نے اس بات کو ٹھکرا ہی دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔